بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایس بولتے حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست محمد بشارت۔ سامعین عزیز وقار، علم تجوید کے متعلق ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں اہم اصول، بالکل مختصر اور چارٹس کی مدد سے بالکل سمجھنا آسان ہے، اور یاد کروانا بچوں کو، اور اسی طرح جو لوگ تجوید العلامہ کورس میں حصہ لے رہے ہیں ان کے لیے ایک اہم یوں سمجھیں کہ خوشخبری ہے کہ مختصر سی اس ویڈیو میں 15 سے 20 منٹ کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سارے تجوید کے قواعد سے اور اہم چیزوں سے جو آپ کو کسی بھی امتحان میں ضرورت پڑ سکتی ہیں، بچوں کو پڑھانے کے اعتبار سے ضرورت پڑ سکتی ہیں، ان کے متعلق بتانے جا رہے ہیں۔ پہلی چیز، علم تجوید کیا ہے؟ تمام عربی حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ اور صفات کا خیال کرتے ہوئے ادا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ علم تجوید کی ارشاد خداوندی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو صاف صاف یعنی تجوید کے ساتھ پڑھو۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے، یعنی تجوید کے ساتھ۔ تو اب چونکہ ہم نے علم تجوید میں دو چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں، یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ دو چیزیں سیکھنی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ مخارج حروف، اور نمبر دو یہ کہ صفات حروف۔ اب چونکہ ہم نے مخارج کو سیکھنا ہے، مخارج جمع ہے مخرج کی۔ مخرج کہتے ہیں کہ کسی چیز کے نکلنے کی جگہ، تو ہمارا موضوع ہے قرآن مجید کے حروف، تو حروف جہاں سے ادا ہوں گے ان جگہوں کو مخارج کہا جاتا ہے، ان حروف کا مخرج کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ حروف کی ادائیگی میں ہماری حلق سے لے کر ہونٹوں تک بہت سارے اعضاء استعمال ہوتے ہیں، ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ جوف دہن منہ کے اندرونی خالی حصے کو کہا جاتا ہے لحات یا کوا۔ حلق میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے آپ کو لٹکا ہوا نظر آئے گا، آپ منہ کھول کر شیشے میں اگر دیکھیں تو اسے کہتے ہیں لحات یا کوا۔ اور اسی طرح زبان کے کچھ حصے ہیں، زبان کے دو مشہور حصے ہیں، حافہ لسان یعنی زبان کا وہ حصہ جو داڑھوں سے ٹکراتا ہے اسے حافہ لسان کہتے ہیں، اور طرف لسان زبان کا جو حصہ دانتوں سے ٹکراتا ہے وہ طرف لسان کہلاتا ہے۔ اب دانت کون سے ہیں، داڑھیں کون سی ہیں؟ دانت دانت ہوتے ہیں، ان کے 12 ہوتے ہیں کل، ان کے 3 نام ہوتے ہیں۔ ثنایا، بالکل سامنے والے 4 دانت، 2 اوپر اور 2 نیچے، آپ کو اس نقشے میں جو سرخ کلر والے نظر آ رہے ہیں یہ ہیں ثنایا۔ اوپر والوں کو ثنایا علیا اور نیچے والوں کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 رباعی، ثنایا کے ساتھ دونوں طرف 2 اوپر 2 نیچے، یہ ہوتے ہیں رباعی۔ یہاں آپ کو جو سبز کلر کے نظر آ رہے ہیں یہ ہیں رباعی۔ اور اسی طرح انیاب، یہ ناب کی جمع ہے، یہاں آپ کو بلو کلر کے جو 2 اوپر 2 نیچے نظر آ رہے ہیں یہ ہیں انیاب۔ یہ تھے دانت۔ اب چلتے ہیں داڑھوں کی طرف، تو داڑھیں کل 20 ہوتی ہیں جن کے 3 نام ہیں زواحق۔ نمبر 1 زواحق، انیاب کے ساتھ والی دونوں طرف 2 اوپر 2 نیچے، یہ کہلاتی ہیں زاحقہ یا زواحق۔ یہ جو پنک کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہیں زواحق۔ اور دوسری داڑھیں ہیں تواحن، زواحق کے ساتھ دونوں طرف 6 اوپر 6 نیچے، یہ جو پرپل کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ داڑھیں، ان کے نام ہیں تواحن۔ اور تیسرا نام ہے داڑھوں کا نواجز، دونوں جانب بالکل آخر میں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ان کو کہیں گے نواجز۔ اب چلتے ہیں مخارج حروف کی طرف۔ عربی حروف ہجا 29 ہیں جن کے 10 نام ہیں۔
مخارج کل 17 ہیں، 29 حروف کے کل 17 مخارج ہیں اور ان کے کل 10 نام ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسی ترتیب سے ناموں کے ساتھ حروف اور ان کے مخرج مختصراً آپ کو بتاتے چلیں. حروف مدہ الف واو یا جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں. حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا. حمزہ اور ہا یہ اقصی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہوتا ہے اس سے ادا ہوتے ہیں. عین ہا وسط حلق یعنی حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. غین خا ادنی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے اس سے ادا ہوتے ہیں. نمبر 3 حروف لہاتیہ، یہ 2 حرف ہیں قاف اور کاف. زبان کی جڑ جب لہات یعنی کوے سے ٹکر کھاتی ہے تو اس سے قاف نقطوں والا قاف ادا ہوتا ہے، اور زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے ٹکر کھاتی ہے تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے. کاف قاف کاف. نمبر 4 حروف شجریہ، یہ 3 ہیں جیم شین یا زبان کا بیچ اور اوپر والا تالو. نمبر 5 حرف حافیہ، یہ ضاد ہوتا ہے. حافہ لسان جب اوپر والی داڑوں سے ٹکر کھاتا ہے تو اس سے غاد ادا ہوتا ہے. حروف طرفیہ، اس سے یہ 3 ہیں لام نون را. لام زبان کا کنارہ مع حافہ لسان جب دانتوں کے اوپر والے مسوڑوں سے ٹکرائے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے، اور نون طرف لسان اور دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، اور را طرف لسان کی پشت اور دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. اور حروف نطعیہ تا دال طا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ. اور حروف لثویہ ثا ذال ذا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ. حروف صفیریہ زا سین صاد یعنی جن کو ادا کرتے وقت سیٹی کی سی آواز پیدا ہوتی ہے، زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ مع ثنایا علیہ کے. اور حروف شفویہ یہ 4 ہیں فا با میم واو. فا ثنایا علیہ کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ اس سے ادا ہوتا ہے، اور با میم واو جب دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو ان سے ادا ہوتے ہیں با میم اور واو. اب چلتے ہیں صفات حروف کی طرف. تو صفات 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک صفات لازمہ اور ایک صفات عارضہ. ایسی صفات جو اگر ادا نہ ہو تو وہ حرف ہی نہ رہے یا ناقص ادا ہو تو اسے کہتے ہیں صفات لازمہ. اور ایسی صفات جو کسی عارضی سبب کی وجہ سے حروف میں پائی جاتی ہیں، یعنی کبھی پائی جائیں کبھی نہ پائی جائیں، سبب پایا جائے گا تو پائی جائیں گی، سبب نہ پایا جائے گا تو نہیں پائی جائیں گی، ایسی صفات کو صفات عارضہ کہتے ہیں. صفات لازمہ کی پھر 2 قسمیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ. صفات لازمہ متضادہ کیا ہیں؟ حمز جہر شدت رخوت استعلاء استفال اتفاق انفتاح اذلاق اسمات. حمز اور جہر یعنی آواز کا اونچا یا نیچا ہونا، شدت اور رخوت یعنی آواز میں سختی یا نرمی پیدا کرنا، استعلاء استفال یعنی کسی حرف کو موٹا یا باریک پڑھنا، اتفاق اور انفتاح کس حرف کو منہ بھر کر پڑھنا ہے کس کو کھل کر پڑھنا ہے، اذلاق اور اسمات کہ آواز کہاں آواز پھسلنے والی ہوگی یا کہاں آواز جمنے والی ہوگی. اور صفات لازمہ غیر متضادہ یہ 7 ہیں. نمبر 1 قلقلہ، حالت سکون میں مخرج کو جنبش ہونا قلقلہ کہلاتا ہے. قاف طا با جیم دال یہ حروف قلقلہ ہیں. تفشی آواز کا منہ میں پھیلنا، یہ صرف شین میں پائی جاتی ہے. استطالت حافہ لسان کا اوپر والی داڑھوں سے ٹکرانا، یہ صرف غاد میں پائی جاتی ہے. صفیر یعنی سیٹی والے حروف یہ 3 حروف ہیں زا سین صاد. لین واو اور یا جب ساکن ہو اور ان کے ماقبل فتح ہو. انحراف لام اور را میں سے ہر ایک کا دوسرے کے مخرج کی طرف مائل ہونا، یہ صرف لام اور را میں پائی جاتی ہے. تقریر یہ مکرر سے ہے تکرار سے ہے، یعنی را کی ادائیگی کے وقت کنارہ زبان میں کپ کپی سی پیدا ہونا، اسے کہتے ہیں تقریر. اور صفات عارضہ کا مطلب یہ ہے کہ کون سا حرف پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، کون سا باریک پڑھنا ہے، کس حرف پر غنہ کرنا ہے اور کس پر نہیں کرنا.
پر اور باریک پڑھے جانے کے اعتبار سے حروف کی تین قسمیں ہیں، حروف مستعلیہ، حروف مستفلہ، اور وہ حروف جو کبھی پر پڑھے جائیں گے اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں؟ حا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے۔ اور حروف مستفلہ، حروف مستعلیہ کے علاوہ باقی تمام حروف مستفلہ ہیں جو کہ ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اور تین حرف ایسے ہیں جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، الف، لفظ اللہ کا لام، اور را۔ لفظ الف جو ہے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر الف سے پہلے کوئی حرف مستعلیہ ہو تو الف کو پر پڑھیں گے جیسے قال، ورنہ الف باریک ہوگا جیسے زال۔ اور لفظ اللہ کے لام کا قاعدہ یہ ہے، اور یہی لفظ اللہم کے لام کا قاعدہ بھی ہے، اگر اس لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ جیسے موٹا پڑھنے کی مثال هو اللہ، رسول اللہ، اور باریک پڑھے جانے کی مثال باللہ۔ را کی تین حالتیں ہوتی ہیں، نمبر ایک رائے متحرک، نمبر دو صرف را ساکن ہو اس سے پہلا حرف متحرک ہو، نمبر چار را بھی ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو۔ یہ تیسری صورت صرف وقف کی حالت میں پیدا ہوتی ہے۔ رائے متحرک کا قاعدہ یہ ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھی جائے گی جیسے ربو کا، ربما، اور زیر ہو تو باریک پڑھی جائے گی رجال۔ را ساکن ما قبل متحرک، جب را خود ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر حرکت ہو۔ اگر ما قبل زبر یا پیش ہو تو پر، اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے جیسے پر پڑھے جانے کی مثال ارسل یرزقون، اور باریک پڑھے جانے کی مثال جیسے ارجع۔ اور رائے متحرک ما قبل رائے را ساکن ما قبل ساکن، یہ حالت وقف میں ہوگا، ساکنوں سے پہلے دیکھیں گے۔ اگر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، اور اگر زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی جیسے والفجر، عسر، موٹا پڑھے جانے کی مثال۔ اور اگر ایسی را سے پہلے یا ساکن ہو تو یہ را ہر حال میں باریک پڑھی جائے گی جیسے بصیر، خبیر۔ اور ایک ہوتی ہے رائے ممالہ، ایسی را جس میں امالہ کیا گیا ہو، اور یہ صرف قرآن پاک میں ایک جگہ ہے، مجریہا۔ اب چلتے ہیں غنہ کی طرف۔ غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں۔ غنہ 5 حروف پر کیا جاتا ہے، تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، نون ساکن، نون مشدد، میم ساکن اور میم مشدد۔ غنہ کی شرط یہ ہے کہ غنہ تب ہوگا جب ان حروف غنہ کے بعد کوئی حرف حلقی نہ ہو۔ اگر حرف حلقی ہوا تو غنہ نہ کریں گے، اور غنہ نہ کرنے کو کہتے ہیں اظہار۔ تو اظہار کی 2 قسمیں ہیں، اظہار حلقی، اظہار مطلق۔ اظہار حلقی کا مطلب یہ ہے کہ جب تنوین، نون ساکن اور نون مشدد کے بعد حرف حلقی آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے، اسے کہتے ہیں اظہار حلقی۔ اور جب میم ساکن اور میم مشدد کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ غنہ نہیں کریں گے، اسے کہتے ہیں اظہار مطلق۔ غنہ 3 طرح کا ہوگا، ادغام کے ساتھ، اخفا کے ساتھ، قلب کے ساتھ۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا ادغام کہلاتا ہے۔ اور اخفا کسے کہتے ہیں؟ غنہ اور اظہار کی درمیانی آواز کو اخفا کہتے ہیں۔ اور قلب کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر پڑھنا قلب کہلاتا ہے۔ اب ادغام سمجھیں، ادغام کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ادغام تام، اسے ادغام صغیر بھی کہا جاتا ہے، اور ادغام ناقص، اسے ادغام کبیر بھی کہا جاتا ہے۔ ادغام تام ایسا ادغام جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، یہ ادغام تام ہوتا ہے۔ اور ادغام ناقص کیا ہے؟ جس میں پہلا حرف دوسرے سے بالکل یا تو نہیں بدلتا بلکہ پہلے حرف کی کوئی نہ کوئی صفت باقی رہتی ہے۔ اب ادغام تام کی پھر 3 قسمیں بنتی ہیں، ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین۔ ادغام مثلین کیا ہے؟ مدغم اور مدغم فی، یعنی پہلا اور دوسرا دونوں حرف ایک ہی ہوں جیسے قد دخلوا۔ اور ادغام متجانسین
مدغم اور مدغم فی الگ الگ حرف ہوں لیکن دونوں کا مخرج ایک ہی ہو، جیسے قد تبینا، دال اور تا دونوں کا مخرج ایک ہے۔ ادغام متقاربین، مدغم اور مدغم فی الگ الگ حرف ہوں، دونوں کا مخرج بھی الگ ہو لیکن دونوں قریب المخرج یا قریب الصفات ہوں، جیسے الم نخلقکم، یہاں پر موٹا قاف اور کاف دونوں کا مخرج بالکل قریب قریب ہے، تو اسے کہتے ہیں ادغام متقاربین۔ اب چلتے ہیں اخفاء کی طرف، تو اخفاء کی دو قسمیں، اخفاء حقیقی اور اخفاء شفوی۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف حلقی، حروف یرملون یا را میم لام واو نون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اسے اخفاء حقیقی کہتے ہیں، جیسے ان کنتم۔ اردو مثالوں میں یوں سمجھیں جیسے سینگ، بانس، اس کی آواز۔ اخفاء شفوی، میم کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کی خشکی کے حصے کو نرمی کے ساتھ ملا کر غنہ کرنے کی صفت کو ایک الف کی مقدار بڑھانا، جیسے یعتصم باللہ۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادغام اور تشدید میں کیا فرق ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا ادغام کہلاتا ہے، تو پھر ادغام اور تشدید میں فرق کیا ہوا؟ تو تین اہم فرق سمجھیں۔ تشدید میں ایک ہی حرف لکھا جاتا ہے جبکہ ادغام میں دو، جیسے تشدید کی مثال سمجھیں عم، ادغام کی مثال من یعمل، یہاں پر نون اور یا دو حرف لکھے گئے جبکہ عم میں میم ایک ہی لکھی گئی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ تشدید صرف مثلین میں ہوتی ہے جبکہ ادغام متجانسین اور متقاربین میں بھی ہوتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ تشدید میں وقف صرف دوسرے حرف پر کر سکتے ہیں جبکہ ادغام میں پہلے حرف پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے۔ اور صفات عارضہ میں سے ایک صفت ہے مد۔ مد کہتے ہیں کھینچنے اور لمبا کرنے کو۔ حروف مدہ تین ہیں، الف جبکہ اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن جبکہ اس سے پہلے زیر ہو، اور واو ساکن جب اس سے پہلے پیش ہو۔ تو مد کی دو بڑی قسمیں، مد اصلی، مد فرعی۔ حروف مدہ کو اپنی اصل مقدار یعنی دو الف کی بقدر کھینچنا یہ مد اصلی کہلاتا ہے، یہ الف واو اور یا میں ہوگا۔ اور دو الف کی مقدار کیا ہے؟ اپنی دو انگلیوں کو بند انگلیوں کو کھولنا یا کھلی ہوئی دو انگلیوں کو بند کرنا، اس میں جتنا ٹائم لگتا ہے یہ ہوتی ہے دو الف کی مقدار۔ مثال جیسے نوحیہا، قال فیہ وغیرہ۔ اور مد تین طرح کی ہوتی ہے، یا تو مد قصر کی صورت میں ہوگی، یا توسط کی صورت میں ہوگی، یا طول کی صورت میں۔ مد قصر سے مراد ہے دو الف کی مقدار مد کرنا، اور توسط سے مراد ہے چار الف کی مقدار مد کرنا، اور طول سے مراد ہے 6 الف کی مقدار مد کرنا۔ تو مد اصلی میں قصر ہوتا ہے۔ مد فرعی کسی سبب کے بعد حرف مدہ کو اصل مقدار سے زیادہ لمبا کر کے کھینچ کر پڑھنا مد فرعی کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مد فرعی کو کن سببوں کی وجہ سے زیادہ کھینچا جاتا ہے؟ تو دو سبب ہیں، حمزہ اور سکون، خواہ اصلی ہو یا عارضی۔ اصلی یہ ہے کہ اس حرف پر جزم ہو، اور عارضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالت وقف۔ حمزہ کو سمجھے، حمزہ یا تو اسی کلمہ میں ہوگی یا دوسرے کلمہ میں۔ اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو اسے مد متصل کہتے ہیں، جیسے جاء سوء، اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اسے مد منفصل کہتے ہیں، جیسے ما انزل۔ توسط یعنی مد متصل اور مد منفصل میں توسط ہوگا، یعنی 4 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ سکون کو سمجھیں، سکون کی دو قسمیں، مد لازم، مد جائز۔ مد لازم کی پھر آگے 5 قسمیں، کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف، اور مد لازم لین۔ کلمی مثقل کیا ہے؟ حرف مدہ کے بعد والے حرف پر شاد ہو، جیسے حاجہ۔ کلمی مخفف حرف مدہ کے بعد والے حرف پر سکون اصلی ہو، جیسے الآن۔ حرفی مثقل حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد تشدید ہو، اور حرفی مخفف حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، جیسے الف لام میم میں میم۔ اور ان چاروں قسموں میں طول ہوگا، یعنی 6 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ اور مد لازم لین کیا ہے؟ حرف لین کے بعد والے حرف پر سکون اصلی ہو۔ قرآن پاک میں صرف 2 جگہ، وہ بھی عین پر مد لازم لین ہے، کاف ہا یا عین صاد، عین سین قاف۔
تو اس میں توسط ہوگا، یعنی 4 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ اور مد جائز کی 2 قسمیں، مد عارض وقفی، مد عارض لین۔ مد عارض وقفی جیسے رب العالمین، حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، اس میں طول بہتر ہے، پھر توسط پھر کسر۔ اور مد عارض لین کیا ہے؟ حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو، جیسے خوف، اس میں کسر بہتر ہے، پھر توسط پھر طول۔ آخر پر ہم جانتے ہیں وقف کے متعلق کچھ اہم چیزیں۔ کسی پورے کلمہ پر جو اپنے بعد والے کلمہ سے جدا ہو، سانس توڑ کر اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں عادتاً ایک سانس لیتے ہیں، وقف کہلاتا ہے۔ وقف کی با اعتبار کیفیت کے 8 قسمیں: وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم، وقف بالابدال، وقف بالسکون، وقف بالتشدید، وقف بالاظہار، وقف بالاظہار اور وقف بالاثبات۔ وقف بالاسکان یہ ہے کہ حرف موقوف کی نہ حرکت پڑی جائے نہ ہی ہونٹوں سے اشارہ کیا جائے۔ وقف بالاشمام، حرکت تو نہ پڑیں مگر حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کر دیں، یہ صرف پیش میں ہوتا ہے۔ وقف بالروم، آخری حرف کی حرکت کا 1/3 حصہ پڑھنا وقف بالروم کہلاتا ہے، یہ صرف پیش اور زیر میں ہوگا۔ وقف بالابدال، حالت وقف میں 2 زبر کو الف اور گول تا کو ہائے ساکنہ میں بدل کر پڑھنا وقف بالابدال کہلاتا ہے۔ وقف بالسکون یعنی حرف ساکن پر وقف کرنا، وقف بالتشدید یعنی حرف مشدد پر وقف کرنا، وقف بالاظہار ادغام یا اخفا والے حرف پر وقف کرنا، جیسے یلحث ذالک من بعد۔ وقف بالاثبات حرف مدہ پر وقف کرنا، جیسے قالوا الآن۔ وقف کے متعلق ایک اور چیز سمجھے کہ حرکت پر وقف کرنا غلط ہے، جیسے ہم نے آیت پڑھی آمن الرسول بما انزل الیہ، یہاں پر وقف کیا ہی حرکت پر، یہ غلط ہے۔ یوں وقف کریں گے بما انزل الیہ۔ سانس توڑے بغیر بھی وقف کرنا غلط ہے، سانس بھی توڑیں حرکت بھی ساکن کریں، جیسے بعض لوگ یوں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی حرف کی حرکت تو ساکن کرتے ہیں لیکن سانس نہیں توڑتے، یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر میم طا جیم زا ان علامات پر وقف کیا ہے تو دوبارہ پیچھے سے ملانے کی ضرورت نہیں، اگر ان کے علاوہ وقف کیا ہے تو پچھلے لفظ سے دہرا کر پڑھنا ضروری ہے۔ وقف کی با اعتبار محل کے 4 قسمیں: وقف تام، وقف کافی، وقف حسن اور وقف قبیح۔ اور وقف کی با اعتبار احوال کاری کے بھی 4 قسمیں: وقف اختیاری، وقف اختباری، وقف انتظاری اور وقف اضطراری۔